کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیمتی لمحات، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اس کو بعض لوگ جو ہے وہ گولڈن ٹائم بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک موقع ملتا ہے، اور وہ لمحہ، وہ اپارچونیٹی، وہ آپشن آتا ہے، اور اگر اس کو یوٹیلائز نہ کیا جائے تو پھر وہ گزر جاتا ہے، اور پھر جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ کم ہی آتا ہے، اور بندہ جہاں کا ہوتا ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مدینے کی حاضری، اس سے بڑھ کر قیمتی لمحات زندگی میں بھی ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ لمحات دیکھنا نصیب فرمائے، اور یہ وقت گزارنا اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اور باادب حاضری اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی میں نے بات کی گولڈن ٹائم ہے، یا جسے یوں بولیں کہ اپارچونیٹی بندے کو ملتی ہے، اور کچھ لوگ اویل کر جاتے ہیں اور کچھ سوچتے رہ جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، جی، ہر سانس قیمتی ہے، اور جب سے انسان شعور کی جو ہے وہ سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، جی، تو میں تو سمجھوں گا کہ ہر ایک ساعت اس کے لیے قیمتی ہے، اور اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آخرت کے حوالے سے بھی جی، ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک مختصر وقت کے لیے ہم دنیا پر آئے۔ جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی دینی اعتبار سے ہوں، امیر اہل سنت کی شخصیت کو لے لیا جائے، اولیاء کرام کی شخصیات کو لے لیا جائے، تو ان کی بھی زندگی چند سالوں پر تھی، اور سال میں دن بھی برابر ہی تھے، اور ہر دن میں گھنٹے بھی برابر تھے، اور سیکنڈ بھی برابر تھے، جی، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے ان ساعتوں کو اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے میں استعمال کیا، واہ، اور اللہ عز و جل نے جو ان کو عقل و شعور دیا، انہوں نے ان لمحات کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کا وہ سبب بنایا۔ اللہ عز و جل نے ان کی مدد بھی فرمائی، ہمت مردہ مدد خدا۔ سبحان تو الحمدللہ آج یہ ہستیاں جو زندہ ہیں اور جو ظاہری حیات سے متصف نہیں بھی، تو ان کا آج ڈنکا بج رہا ہے۔ الحمدللہ ٹائم کو اویل کیا ہے۔ آپ کے فرمائے ڈاکٹر صاحب، نفسیاتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگوں کے اندر لاپرواہی جو ہے نا وہ رچی بسی ہوتی ہے، اور سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی وہ ہے نا وہ مطلب ابھی ہے ٹائم، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا، اور جی چھڈو جی، اور جی رہن دیو جی، ٹھہر دو جی، ایڈی کال کیڑی، یعنی اس طرح مطلب وہ لوگ جو یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی فریز ایسا استعمال کرنا ہے کہ اپنی بھی بریک لگانی ہے، اور جو دائیں بائیں ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ہینڈ بریک لگا دینی ہے۔ اس پر آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ اس پر ڈیفینیٹلی دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ لوگ آج کل ہمیں یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بھائی ہم بڑے بیزی ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کتنا جو ہے وہ فضول وقت جو ہے وہ فضول کاموں میں اپنا وقت سپینڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا ڈینائل ہم انگلش میں لفظ بولتے ہیں کہ ماننا نہیں ہے، اعتراف نہیں کرنا، اور اکثر جو انسان کی نفسیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے میں یہ کام بعد میں کر لوں گا، ابھی میرے پاس بڑا ٹائم پڑا ہے۔ اس میں شیطان اور نفس دونوں کا بھی جو ہے وہ عمل اور دخل ہے،
اور انسان دیکھ لیں کہ اس کو ابھی بھی جیسے مثال کے طور پر کوئی 18 سال کا ہو، کوئی 20 کا ہو، کوئی 50 کا ہو، کوئی 60 کا ہو نا، تو وہ کہے گا ابھی میری بڑی زندگی باقی ہے، ابھی میرے پاس کئی سال پڑے ہیں، ابھی میرے پاس بہت زیادہ وقت ہے، جب میں ذرا یہاں پہنچ جاؤں گا نا تو پھر میں جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف آؤں گا اپنے، کیونکہ ہمیں قیمتی وقت وہی ہے جو نیکیوں میں صرف ہوگا، جو اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف ہوگا۔ تو اس جو ہے وہ خام خیالی میں انسان کی ساری زندگی بسر ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے قیمتی وقت کو اویل اس لیے نہیں کر پاتا کہ وہ اس بات کا اعتراف ہی نہیں کرتا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اگر اس کا اعتراف صحیح معنوں میں کر لیا جائے، اب مثال کے طور پر ڈاکٹری کے شعبے سے دیکھا جائے تو ابھی آج ہی ایک افسوسناک خبر سننے کو ملی، ایک اسلامی بہن جن کی عمر کم و بیش 30 سال کے قریب تھی، 3 بچے تھے، پیر شریف کو انتقال ہو گیا۔ پتہ چلا کہ صرف 4-5 ہفتے پہلے ان کو کوئی سر میں چکر آنے شروع ہوئے، اور ڈاکٹروں نے جب سکین وغیرہ کیا تو کہا کہ برین ٹیومر ہے اور پھیل چکا ہے۔ اللہ عز و جل اس اسلامی بہن کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو، بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو اس اسلامی بہن کو تھوڑا پتہ تھا کہ ان کی زندگی 1 مہینہ بچتی ہے، ہم میں سے یہاں ہیں ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی بچتی ہے، لیکن اس چیز کا ادراک ہمیں نہیں، اور نہ ہی ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور دنیاوی زندگی میں ہماری اتنی چیزیں اور اتنے لوگ جن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا جو ہمارا سوشل نیٹ ورک ہے، وہ سب کے سب ہمیں اسی خیالی دنیا میں اس کی طرف ہی کھینچ رہے ہیں۔ بھائی انجوائے کرنا ہے زندگی کو، موج مستی کرو، دنیا میں ایک بار ہی آنا ہے، کون سا بار بار آنا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہی جو ہے نا کہ بھائی ہم اور یہ جو لوگ اپنے لمحات اس طرح غیر ضروری طور پر خرچ بھی صرف کر رہے ہیں، یہ بھی خوش ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہمارے اندر تو تبدیلی لانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب تک اس چیز کا اعتراف ہم نہیں کر لیتے، ڈینائل میں رہیں گے، تو ہم اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنا سکتے۔ اعتراف کر لینا چاہیے اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور مدنی چینل کے ناظرین، جو اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان کا درست اور پازیٹیو یوز کرنا چاہیے۔ اس رویے کا چھوڑیں جی جانے دیں، کوئی فائدہ ویسے ہے نہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد راشد اتاری مدنی زیدہ مجدہ موجود ہیں، انشاءاللہ راشد بھائی سے مدنی پھول بھی لیں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان اس ٹائم بھائی ہیں، بڑی میلوڈیس وائس ہے ان کی، میلاد رضا اتاری، ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ میلاد بھائی خود دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، والد صاحب علامہ اشرف امجدی دامت قدم القدسیہ اتاری بھی ہیں، مدنی ماحول سے جو ہے وہ وابستہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور میلاد بھائی کے چچا بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ حاجی امین دعوت اسلامی کے قدیم نعت خوان بھی ہیں، اور میلاد بھائی بھی ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ میلاد بھائی امتحان تو نہیں ہے، اور کچھ یوں کہیں کہ کوئی مطلب وہ بھی نہیں ہے، کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ابھی آپ کوئی فکر آخرت پر مبنی کوئی شعر سنائیں، 1 سنائیں یا 2 سنائیں، جو آپ چاہیں سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی دن میں یہ سرا جڑ ہے، کوئی دن جانے والے نہیں آنے
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بندہ وقت کو یوزفل بنائے اور اس کو اپنے لیے بینیفیشل بنائے، جہاں بھی ہو، مکے مدینے میں بھی ہو تو بھی، اور اگر گھر میں ہے تو بھی. یہ جس کا ذہن بنے گا نا، اس کے لیے بہت ساری راہیں کھل جائیں گی. ورنہ وقت تو دیکھیں راشد بھائی گزر ہی جاتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو مدینے شریف میں حاضر ہیں اور ذوق شوق میں گم ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہے، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، مطلب لگے ہوئے ہیں ذکر اذکار میں. اور کچھ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہے اور دل جو ہے وہ ظاہری طور پر تو وہ نہیں، لیکن یوں کہیں کہ دل ان کا بھی جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. قربان جائیں امام اہل سنت پر، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور امیر اسنر فرماتے ہیں کہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. جی راشد بھائی. جی، حرمین طیبین جو کہ مسلمانوں کی ایک عظیم جگہ ہے اور مسلمانوں کی عقیدتوں کا، ان کی سوچوں کا، ان کی فکروں کا مرکز و محور ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بشمول ہم سب کو حرمین طیبین کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ اگر نیکی کرنا اور اس طرح کے مقدس مقام پر جانا نصیب ہو جائے تو ان لمحات کو اپنے لیے باعث برکت سمجھنا چاہیے اور ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ان مقدس مقامات تک نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم بندے میں اتنی سکت تو ہے، بندہ اس بات پر تو قادر ہے کہ ان مقامات کا تصور ہی قائم کر لے اور ان کو دیکھنے کی ایک خواہش اور تمنا لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے. آج کا جو سلسلے کا ٹاپک آپ نے بیان فرمایا تھا، قیمتی لمحات. تو سلمان بھائی، اگر انسان کی حقیقت کو دیکھا جائے کہ انسان کب سے ہے اور انسان نے کب تک رہنا ہے، تو مختلف جہانوں، مختلف عالمین سے انسان کو گزر کر اپنے ایک مستقل مقام تک پہنچنا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس کی روح کو پیدا فرمایا، پھر وقت مقررہ پر وہ دنیا میں آتا ہے، زندگی کو سروائیو کر کے پھر بالآخر وہ موت کا شکار ہو کر عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے. یعنی ایسے جہان میں کہ جس کی انتہا صبح قیامت ہوگی. عالم برزخ کے بعد جب عالم حشر قائم ہوگا، اب عالم آخرت میں بعض لوگ اپنے اعمال، اپنے ایمان کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے، مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور بعض اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے عقائد کی خرابی کی وجہ سے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب انسان اس پورے پیریڈ کو دیکھے کہ میں کب سے تھا اور کب تک رہنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے انما خلقتم للابد، تم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. انسان کی روح فنا نہیں ہوتی، یعنی موت جب آتی ہے روح جدا ہو گئی اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئی. اب زندگی جو ہے دنیا کی، جس کو انسان سب کچھ سمجھتا ہے، اگر یہ 100 سال کی بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100 سال بھی کم ہیں. کس اعتبار سے کہ اس دنیاوی زندگی ہی میں انسان نے ایسے عقائد اپنانے ہیں، ایسے اعمال اپنانے ہیں، ایسی روش اور ایسا زندگی کا اسٹائل اپنانا ہے کہ اس کے نتیجے میں عالم برزخ کی جو ہزاروں سال کی زندگی اور پھر قیامت قائم ہونے کے بعد ہمیشہ کی جنت یا دوزخ کی جو حیات ہے، اس کا دار و مدار اس دنیا پر ہے. یعنی اس دنیاوی ایام میں اگر اچھے اعمال کرے گا، ان لمحات کو قیمتی جانے گا اور قیمتی بنائے گا، ان کا اچھا استعمال کرے گا، تو اس کی عالم برزخ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی نعمتیں پائے گا. کیوں کہہ لیں قبر کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، آگے کی زندگی بھی اچھی گزرے گی. ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں لمحات ہیں کہ مخصوص لمحات آتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان کی ابتدا اور انتہا کو دیکھا جائے، اس اعتبار سے دنیاوی ساری زندگی ہی ایک قیمتی لمحہ ہے کہ اس کو اگر اچھے انداز میں انسان گزار لے گا تو ابدی نعمتیں، ابدی راحتیں اس کا مقدر ہوں گی. اور اگر اس دنیاوی ایام ہی کو، ان قیمتی لمحات کو وہ گناہوں کی نظر کر دے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں معاذ اللہ گزار دے گا، تو آگے کا معاملہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے. درست فرمایا آپ نے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فضیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. فضیل بھائی، آپ کا بھی ماشاءاللہ حج کا سفر رہا ہے، ماشاءاللہ عمرے کی سعادت بھی آپ نے پائی ہے. کیا آپ خیال فرماتے ہیں کہ لوگ وہاں مطلب اتنے قیمتی لمحات، ایک تو پیسہ بھی خرچ کیا، مطلب گھر بار بھی چھوڑا، سب کچھ کیا،
وہاں پر آ کے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ لوگ کن غفلتوں کے اندر جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہاں پہ پہنچتے ہیں جی تو شروع کے 1-2 دن تو بڑا جوش ہوتا ہے. اچھا جی. ہر نماز کے بعد طواف بھی ہو رہا ہے. واہ. تو زیادہ تر وقت جو ہے وہ مسجد الحرام میں گزر رہا ہے, مسجد نبوی میں آئے تو وہاں پر گزر رہا ہے. مگر جیسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد سستی, کاہلی اور غفلت, اس کی وجہ ہی بس یہی ہے کہ وہ شروع میں بس 1-2 دن جوش کے اندر آ کر تو وہ خوب رونا دھونا کر کے, اور جیسے ہی دل ٹھنڈا ہو گیا تو بس اب وہ سارے معاملات کے اندر جو ہے نا یوں سمجھے کہ الجھ گئے, اور پھر وہ یوں سمجھے کہ مالز بن گئے ہیں تو اس میں جانا کرنا اور وہاں کے تبرکات حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے, کرنے بھی چاہیے. مگر یہ کہ اپنا یوں سمجھے کہ ایک وقت جس کو پرائرٹی دینا اور وہاں پر گزارنا, اس معاملے میں وقت کے ساتھ یعنی حرم میں وقت کم ہو جاتا ہے, ہوٹل میں زیادہ ہو جاتا ہے, ہوٹل میں زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل, جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہاں پہ اگر ہم جائیں تو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا معمول ہو. ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول ایسے ہیں ہمارے ساتھ. لاسٹ جو ہم چل مدینہ تو اس وقت نہیں ہوا تھا, فیضان چل مدینہ کہتے تھے. 12 اسلامی بھائی ہم رکن شورا سید ابراہیم باپو ان کے ساتھ, سید ابراہیم صاحب ان کے ساتھ جو ہے نا ہماری ترکیب بنی تھی. تو ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلے میں ایک اسلامی بھائی تھے, وہ ماشاءاللہ انہوں نے یوں سمجھے کہ ہمارا سفر تقریباً 22 دن کا تھا. ان 22 دنوں کے اندر انہوں نے 5 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا. اللہ اکبر. قرآن پاک پڑھا کرتے تھے, یقین کریں آپ, قرآن پاک ان کا پڑھنے کا معمول ایسا تھا کہ 5 بار انہوں نے جو ہے نا وہ قرآن پاک ختم کیا ماشاءاللہ 22 دن میں. 22 دن. تو بہت اچھے اسلامی بھائی, اور ایک منزل سے بھی زیادہ پڑھا, ایک منزل سے بھی زیادہ. اللہ اکبر. انہوں نے اتنا تلاوت قرآن کیا. اچھا دیکھیے اب اس کا انہیں کیا رزلٹ ملا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حج سے لے کر آج تک, اس سال تک, شاید یہ 1-8 سال نہ گئے ہوں, باقی یہ ہر سال حج پہ جا رہے ہیں. اس طریقے سے ذکر و اذکار کی کثرت ہے, غور و فکر ہے, جی, مقامات مقدسہ کی حاضری ہے. جی, تو ان سب پر ظاہر بات ہے اپنے ان لمحات کو قیمتی آدمی اسی طرح بنا سکتا ہے کہ جب وہ وہاں پر عبادت میں گزارے. مدینہ. اور ورنہ وہ تبصرے جو چلتے ہیں وہ تو آپ پوچھے نہیں. اچھا, جہاں ہوتے ہیں تو وہ پتہ چلے یہاں کے ملک کی فکر. ٹھیک ہے, اب دعا اس سے اچھا یہ کہ آدمی دعا میں زیادہ مدینہ درست فرمایا. یہ کہ بس وہاں تو ذکر و درود بس زبان پر ہے, یہی اسی کے اندر عافیت ہے. فضیل بھائی, آپ نے بھی ماشاءاللہ سفر کی سعادت پائی ہے اور ایک کئی سفر کیے آپ نے بھی. کس طرح کی فضول گفتگو لوگ وہاں کرتے, کس طرح کی, اگر یہ سوال ہوگا کس طریقے کی نہیں کرتے, لگتا تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعد اب حاضری عطا فرمائے اور وہ جو کفل مدینہ ہے نا وہ عطا ہو جائے. لگتا ہے کہ وہ ساری باتیں جمع کر کے وہیں پر کرنے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں. اب جیسے کہ یہ جو پورا اشرہ چل رہا ہے, اگر آپ غور کریں یہ تمام عبادات کا اشرہ ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے کہ اتنے گناہ ثواب بڑھا دیا جاتا, سارا کچھ ہوتا ہے. اب ایون کہ اب مکے میں یا مدینے میں یا کہیں بھی ہے, یہ رات تو سب جگہ ہے نا, تو میں وہاں کا تو عرض کرتا ہوں کیا ہوتا ہے, لیکن میں یہاں پہ غور کر رہا تھا, کچھ مجھے ملے ڈیلی منڈی جاتے ہیں, یہ راتیں عبادت کی ہیں. اب ڈیلی منڈی جانا اور مطلب ہاں وہ جو جا رہا ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں. بھائی ابھی واپس آیا تھا, پھر جا رہے ہیں, جا رہا ہوں پھر واپس آ رہے ہیں. یہ 10 راتیں عبادت میں گزارنی تھی, چاہے آپ مکے میں ہو, مدینے میں ہو, پاکستان میں, انگلینڈ میں ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں. برکتیں تو ہیں نا اس رات کی, یہ 10 راتوں کی. لیکن ڈیلی منڈی میں خود حیران ہو گیا. وہ لکھ بھی رہے ہیں, کہتا یار میں ابھی دن میں بھی گیا, رات میں بھی گیا ہوں. اچھا, میں نے بولا یار کیا ملا کیا ہے؟ بولا یار بس مجھے شوق ہے. حالانکہ یہ وہ راتیں ہیں جو عبادات کی تھی, مسجد میں گزارتے, قرآن کی تلاوت میں گزارتے, اس طرح ہوتا. لیکن پتہ نہیں وہی بات ہے کہ اہمیت کس چیز کو کیا اہمیت ہے, اس وقت کو یوٹیلائز کرنا. عقل مند وہی ہے جو اپنے وقت کو پراپر یوٹیلائز کرے. مطلب عقل مند جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنے کی تیاری کرے. تو اب دنیا میں رہنا اسی وقت کی تو تیاری کرنی ہے کہ بھائی اسی وقت میں تیاری ہوگی. جم میں جاتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے, بال کٹانے بیٹھیں گے 3-3 گھنٹے, شاور میں چلے جائیں گے تو 2-2 3-3 گھنٹے نکال. اچھا, کپڑے نکالنے کے لیے وہاں پر ہیں. ایسے بندے کو تو نفسیاتی ڈاکٹر ہماری سے رابطہ کرنا چاہیے جو نہانے میں 3 گھنٹے لگا رہا ہے. حضور آپ یقین کریں, ہاں شاہ جی یہ زندہ مثال صاحب سے ہو جائے. ویسے اس پر بھی مدنی بھول دینا, ایک تھا نا آپ جی بالکل تھا, وہ تو اس کے والد صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ بچہ ٹنکی خالی کر دیتا ہے, مطلب گھر کی ساری, اتنا مطلب اس بیچارے کا تھا ایشو تھا, اس کو وسوسے کی پرابلم تھی. عدنان بھائی نے ماشاءاللہ پھر خیر خواہی کی اس اسنائم بھائی کی, ماشاءاللہ اس کو ساتھ بٹھا کر, یعنی وہ ہاتھ دھو رہا ہے تو وہ ہاتھ دھوتا جا رہا ہے,
اللہ عافیت والا اللہ معاملہ عافیت فرمائے. والا معاملہ. وہ ہاتھ دھو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, دھوتا ہی جا رہا ہے, ہاتھ مطلب دھو رہا ہے. اور یہ نہیں جماعت نکل گئی عدنان بھائی کے ادھر وہاں مسجد میں جو جہاں ان کا روم ہے اس کے پاس بھی ایک چھوٹا سا وضو خانہ ہے, وہیں پر وہ وضو کرتا تھا. تو یہ نماز پڑھا کے آ گئے, میں بھی چونکہ ساتھ رہا ہوں ان کے, کچھ ٹائم الحمدللہ وہاں گزارا ہے ہم نے, پیپروں کی تیاری کرتے تھے تو وہ بھی حافظ صاحب کی مسجد میں الحمدللہ مل کے کرتے تھے. ذیشان میں بھی ہوتے تھے, گرانے کبیرہ ذیشان میں. تو بہرحال وہ ہاتھ دھو رہا ہے, جماعت ختم ہوگی پھر بھی ابھی تک وہ کیا کر رہا ہے, ہاتھ ہی دھو رہا ہے, وضو ہی یعنی ہاتھ ہی دھو رہا ہے, اس میں لگا ہوا ہے. پھر ماشاءاللہ اس کا ذہن بنا بھی ہاتھ دھو لگے, اب آپ آگے چلیں. تو یوں کر کے اس کو تھوڑا کنٹرول کیے. کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ اس میں دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی ایک نفسیاتی بیماری ہے, اس کو obsessive compulsive disorder بولتے ہیں, OCD. اس میں یہ جو جن اسلام بھائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو ہوگی بیماری, obsessive compulsive disorder. ہوتا یہ ہے کہ ذہن میں سوچیں آتی ہیں کہ میرے ہاتھ ابھی صحیح طرح سے صاف نہیں, ایسے ہی. اچھا یہ ہاتھ صاف کرنے کا بھی ہوتا ہے, کسی کو جسم صاف کرنے کا ہوتا ہے, بعض کو کیا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران یوں بھی دیکھا ہے کہ میری ابھی جو بھی مجھے پڑھنا ہے صحیح معنوں میں پڑھ نہیں پایا, تشہد ہو گیا یا دیگر ہو گیا, تو ان کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس میں کوئی چیز باقی رہتی ہے, یا میرا غسل وضو صحیح نہیں ہوا, اور اس طرح کی بہت ساری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ اپنی سوچوں پر عمل کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکشن کرتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ ان کے جو یہ سوچ آ رہی ہے نا, اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے ان کو, یہ اس سے خلاصی چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو سوچ آ رہی ہے میں نہ کروں, لیکن جب وہ نہیں کرتے تو ان کی گھبراہٹ انگزائٹی بڑھتی ہے. اب اس انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا, یہ بیماری ہے اور اس کا بڑی آسانی سے تھراپی کے ذریعے علاج ہو جاتا ہے, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی ماہر نفسیات کے پاس ہی آیا جائے. اگر کوئی عام اسلامی بھائی بھی انہیں کہے کہ نہیں بس آپ نے 2 دفعہ دھونے, اب مزید تیسری دفعہ نہیں دھونے, اب آپ جائیں, یا وضو 5 منٹ میں کرنا ہے, بس اب آپ آئیں نماز پڑھیں, تو آہستہ آہستہ ایسے کرنے سے ان کا علاج ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو ویری کامنلی یہ ہر طرح کے اسٹوڈنٹس میں بھی پائی جاتی ہے, جیسے ہم جب MBBS کر رہے تھے نا, تو جس بیماری کا پڑھا نا تو سمجھا کہ یہ میرے اندر موجود ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب اسی طرح بالخصوص جو ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یہ جب شروع میں آتے ہیں نا, ان کو بھی کئی اس جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, مجھے یہ وسوسے آ رہے ہیں, میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید میں کہیں کو کفر یا کلمہ نہ جو ہے نا وہ منہ سے بول دوں, اور اس طرح کی سوچیں آتی ہیں. تو یہ سوچیں بہت ساروں کو آتی ہیں, ان کو obsessions بولتے ہیں. اس کے ری ایکشن میں کچھ وہ کرتے نہیں ہیں, لیکن ڈر انہیں رہتا ہے کہ کہیں میں نفسیاتی مریض نہ ہو جاؤں. ان کے لیے یہی عرض ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ان پر توجہ نہ دیں. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج بالخصوص ایسوں کے لیے بہت ضروری ہے, اور جن کو ڈس آرڈر ہے کہ وہ آگے کچھ کرتے بھی ہیں. اور اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, جیسے آپ نے کہا ٹینکی خالی کر دی, اخراجات آتے ہیں, یہ اسلامی بھائی کام نہیں کر سکتے, جاب نہیں کر پاتے, گھر والے بیچارے ان سے مطلب بڑی یعنی کہ حالات نہ گفتہ بے ہوتے ہیں, تنگ پڑے ہوتے ہیں. اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا نا گھر والوں نے, اینگری مین, یوں مطلب کر کے اس کا. تو اب بیچارہ وہ ویسے بیمار ہے, اوپر سے اس کو لیبل بھی لگا دیا ہے. یہ جتنے بھی ڈس آرڈر والے OCD والے یہ قابل رحم ہے, فیملی کو ان کو سمجھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں فوراً سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے روحانی علاج یا دیگر بھی کروائیں, لیکن اگر فرق نہیں پڑ رہا تو فوراً سے پہلے کسی تھراپسٹ کے پاس لے جائیں, یا کوئی ایسا ہمارے ماشاءاللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کو بھی تجربہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس آتے ہیں پھر کئی شرعی مسائل پوچھتے ہیں, یہ ہو گیا تو اب کیا کریں گے. اب وہ مسائل میں اتنا گھیر لیتے ہیں کیونکہ صرف سوچوں کی وجہ سے کہ بیچارے مفتی صاحب بھی جو ہے وہ کہتے کہ اب یہ دوبارہ نہ آئے میرے پاس. دوبارہ وہ بھی طریقے اس کے ہوتے ہیں ڈیل کرنے. جو فضول سوال کرنے والا تھا نا, اس کا بھی بڑا جواب ہوتا ہے. ایک بندہ تھا, وہ فضیل بھائی سوال پہ سوال کر رہا تھا, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال. ایک سوال اس نے کیا, اس نے کہا جی کنویں میں جوتا گر گیا ہے, بتائیں کنواں پاک ہے نہ پاک ہے. وہ سوال کے جواب دے دے کہ بیچارہ تھک گیا تھا. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جوتا الٹا گرا تھا یا سیدھا گرا تھا. اب اس نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا چلو پہلے یہ پتا کر لو پھر میں مسئلے کا جائیے جواب بتاؤں گا. تو بہرحال حکمت عملی بھی اختیار کی جائے, اور گھر کا وہ فرد جو عام روٹین سے ہٹ کر ہے
اس کو ذلیل کرنے کی بجائے، اس کو تانے مارنے کی بجائے، یا اس کو جو ہے نا وہ ڈی گریڈ کرنے کی بجائے یا ڈی ویلیو کرنے کی بجائے، اگر گھر والے اس کی جو ہے وہ مدد کریں، اور جس سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے پرابلم کو ریڈیوس کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر اس کو کوئی لیبل لگا دیں گے اور ڈی گریڈ کرتے رہیں گے، ذلیل کرتے رہیں گے، تو الٹیمیٹ نقصان اس بچے کو بھی ہوگا اور اس کے گھر والوں کو بھی پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے. اور اس ایک پرابلم کی وجہ سے صرف وہ ایک پرابلم میں نہیں رہے گا، پھر جتنے افراد ہیں نا یہ سارے جو ہے وہ پرابلم میں آئیں گے. یہ دیکھنے والی بات ہے. گھر والوں کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. والدین ہوں، بڑے بھائی ہوں، یا دیگر جو ایسے افراد جن کے ماتحت، جن کی سربراہی میں کچھ افراد رہتے ہوں، تو شرعی اعتبار سے بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی. اگر کوئی اس طرح کا پرابلم کا شکار ہے، کوئی گھر کا بچہ ہے یا کوئی بڑی عمر کا اسلامی بھائی ہے، تو اس کے ساتھ خیرخواہی کی جائے. وہ جو اسلامی بھائی تھا، آپ بھی جانتے ہیں، اس کے ساتھ مطلب عام لوگوں کا جو رویہ تھا وہ یہی تھا، مذاق اڑانا اس کا اور اس کو مطلب دل آزاری کرنا. لیکن وہ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے دیکھا چند دنوں کے اندر صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی بات ہے، تھوڑا اس کا ذہن بنایا اور اس نے ہمت کی اور الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہو گیا. ایک اور بھی تھا اسی طرح، وہ بھی نوجوان تھا، نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، نماز کا بھی شوق ہے، لیکن بیچارے کو یہ پرابلم ساتھ ہے. تو الحمدللہ رب العالمین سمجھانا فائدہ دیتا ہے، اور اچھے انداز میں سمجھائیں، یا جب آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اسے کس طرح سمجھانا ہے، اس حوالے سے آپ مشورہ ضرور کر لیں کسی عالم دین سے، یا جو اس مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھنے والا ہے. تو گھر کے افراد ظاہر سی باتیں دیکھیں، دیگر کام کاج کے اندر، بیماری میں، پریشانی میں، ہم کبھی بھی مذاق نہیں اڑاتے کسی کا. مثال کے طور پر کسی کو بخار ہو جائے تو گھر والے مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں بخار ہو گیا ہے، تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے، کبھی بھی نہیں. ہمدردی ہوتی ہے. تو اگر کسی بچے کے ساتھ، گھر میں کسی فرد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں یا اور کوئی اس طرح کا ڈسیبل ہے، معذور ہے، تو پھر اس کے ساتھ مذاق، مسخری، دل آزاری والی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ اچھے انداز میں اس کو سمجھائیں، اس طرح کہ آپ نے اس کے دکھ کو اوڑھ لیا ہے. حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مبارک انداز یہ تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، جب اپنی کوئی پریشانی مجھے بتاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی پریشانیاں بھول جاتا ہوں اور اس کی پریشانی مجھے اپنی پریشانی لگنے لگتی ہے، اور میں اسی اعتبار سے سوچ، فکر، غور کے بعد پھر اسے مشورہ دیتا ہوں. تو ہمارے اسلاف کا انداز یہی ہے، اور جسے اللہ پاک یہ سوچ اور اس طرح کا جو ہے وہ نصیب فرمائے. بہرحال ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کریں، بھلائی کریں، اس کے حق میں جو بہتر ہے. یہ خیرخواہی، بھلائی اور بھلا چاہنا، یہ اسلام کا اتنا پیارا کام ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان سے بیعت لیا کرتے تھے صرف اس بات پر کہ آپ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، اس کے حق میں کیا بہتر ہے اس کے لیے تگ و دو کریں گے. اور پھر وہ اس کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا دیگر اور کام کاج کا جو ہے وہ طریقہ کار ہو، اس کے اندر جس مسلمان کے لیے جو بہتر ہے وہی کیا کرتے تھے صحابہ کرام. ماشاءاللہ. جی فضیل بھائی، آپ بتا رہے تھے کہ ٹائم گزار رہے ہیں، یوں باتیں کر رہے ہیں، منڈلیاں بنائی ہوئی ہیں، اس میں بھی اصل میں جو میں 2-3 گھنٹے کا تھا نا، وہ پریکٹیکلی اس طریقے کے شاور آ گئے جن کو جیکوزی سسٹم کہا جاتا ہے، کہ موٹا پانی، پتلا پانی، گرم پانی، یہ پانی، اور پھر معاذ اللہ اب اس طریقے کے انہوں نے شاور روم بنائے ہوئے. اب جس کے وہی بات ہے کہ کون کس طریقے کا لائف سٹائل رہ رہا ہے، اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے قیمتی لمحات ہے کیسے ضائع کرنے. اسی باتھ روم جو شاور روم ہے انہی میں جو ہے وہ ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، انہی میں جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم، واقعی 3 گھنٹے. اور اس کو فخر سے آگے بتاتے ہیں. مطلب وہ ایک تھے حکیم صاحب کے پاس ایک آئے اور وہ اگر بات کر رہے ہیں مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ میں کچھ اور زیادہ سویا کروں. مطلب لوگوں کی سوچ اور مینٹیلٹی دیکھیں کہ قیمتی لمحات اللہ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے. اگر آپ کو ریئلائز نہیں ہے نا تو کبھی پریزن کو دیکھ لیں، جو پریزنس میں وہ اندر قید ہیں اور آپ کے پاس فریڈم ہے. اس لائف کو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اللہ کے احکام میں گزارے. ورنہ جو پاگل ایک طریقے سے جو ہے اس کے اندر ہے مینٹل ہاسپٹل میں، اس کا بھی جسم سلامت ہے، اس کی بھی آنکھیں سلامت ہے، وہ بالکل ہماری طرح دکھتا ہے، لیکن ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہے، وہ عقل کی.
اور ہمارے پاس ابھی عقل ہے، اللہ نے ہماری عقل سلامت رکھی ہوئی ہے، ہمارا کام ہے اپنے وقت کو پراپر یوٹیلائز کریں، اور ان سب کو جو ہے نا کہ قیامت میں جو ہے نیک لوگ وہ بھی پچھتائیں گے اور جو برے ہوں گے وہ بھی پچھتائیں گے۔ تو جو برا پچھتائے گا وہ تو سمجھ آتا ہے اس نے جو ہے وہ برے کام کیے ہوں گے، نیک اس لیے حسرت کریں گے کاش جو وقت نکل گیا تھا تھوڑا ہمارا وہ بھی اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں اپنی زندگی پہ اگر ہم غور کریں صبح سے لے کے شام تک، اب خواہش کر رہے ہیں سلمان بھائی یار مجھے کوئی ایسا نسخہ دو میں اور تھوڑا اور زیادہ سوتا رہوں، اب وہ ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں 8 گھنٹے 9 گھنٹے نیند ہو رہی ہے، وہ خواہش ہے میں تو بہت سوتا ہوں، صبح سوتا ہوں تو شام ہمارے پاس ایک بندہ فخر سے بتاتے ہیں، ہمارے پاس ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو مطلب آپ مطلب بھی سو جاؤ تو وہ سو جائے گا۔ بہرحال کرنے والا کام کریں، امیر سنل کا مدنی پھول ہے، کرنے والا کام کریں ورنہ پھر نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، جو صحت عطا فرمائی ہے، جو سوچ عطا فرمائی ہے، جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ فضولیات میں گزارنے کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس کو بینیفیشل بنائیں، اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں، اور یہ فائدہ مند اسی وقت بنے گا، بینیفیشل اسی وقت بنے گا جب آپ اس میں کوئی ایسا کام کریں گے جس میں دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے۔ فضولیات میں گزاریں گے تو پھر یہ وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور گیا وقت پھر واپس آتا نہیں۔ سلمان میں جیسے اب حج کا موسم ہے اور ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول حرمین طیبین کی برکتیں لے رہے ہیں، لمحات کی جہاں تک بات ہے کہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ایک جملے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ کون سا لمحہ قیمتی ہے؟ وہ لمحہ جس میں نے اپنے رب کو منا لیا، وہ لمحہ جس میں رب کی رحمت میری طرف متوجہ ہو گئی، اور وہ لمحہ جس کو میں نے آخرت کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے استعمال کر لیا، وہ میرا قیمتی لمحہ ہے۔ اور حرمین طیبین میں جو خوش نصیب حاضر ہیں ان کا تو لمحہ لمحہ ہی سعادتوں کا گلدستہ اور خزینہ ہے، لیکن وہاں پر بھی بعض مقامات اور بعض اوقات ایسے ہیں جن کو قیمتی لمحات میں شمار کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی کی جو کتاب ہے احسن الویال آداب الدعا، دعا کے فضائل پر، آپ نے وہاں پر ایک باب ایک چیپٹر قائم کیا کہ کون کون سے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا تو ویسے عموماً جب بھی کی جائے قبول ہوگی، لیکن قبولیت کے آثار کب زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ قبولیت کے مقام پر پہنچنے کے جو اس کے چانسز ہیں وہ زیادہ کہاں ہوتے ہیں اور کب ہوتے ہیں؟ آپ نے کچھ مقامات کا بھی ذکر فرمایا، کچھ جگہوں کا بھی ذکر فرمایا، امام علیہ سنت نے بھی کچھ اضافہ کیا، تقریباً 45 مقامات ذکر کیے گئے۔ ان میں سے جو دوسرا مقام ہے وہ حاجی حضرات کے لیے بھی ہے اور جو حج پر نہیں جا سکے ان کے لیے بھی وہ فضیلت ہے۔ امام علیہ سنت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا دن جو ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑا شاندار لمحہ ہے، اور بالخصوص عرفات کے میدان میں ظہر کے بعد، یعنی ہمارے حاجی حضرات جو وقوف عرفہ کا جو رکن اعظم ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو ان کو اس لمحے اور اس وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ یہ دن، یہ مقام اور یہ وقت دعا کی قبولیت والا ہے، تو اس کو مس نہ کریں۔ اسی طرح جب حرمین طیبین کی حاضری ہوتی ہے اور طواف کے بعد جب بندہ آب زمزم پیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے زمزم ہر اس شے کے لیے جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی نقی علی خان صاحب، کہ زمزم پی کر جو دعا کی جائے گی وہ بھی قبول ہوگی۔ تو انسان کو وہ لمحات تلاش کرنے چاہیے کہ چند لمحوں میں کوئی ایسا عمل کر جاؤں کہ میرے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہوں۔ والدین کو دیکھنے کی فضیلت ہے کہ حج مبرور کا ثواب ہے، نظر کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ایک لمحہ لگے گا، لیکن وہ لمحہ ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن کی طرف نظر کرنا ہے، کعبے کی طرف نظر کرنا ہے، عالم دین کی طرف نظر کرنا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر نظر آنے والے اعمال ہیں اور لمحے بھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کام کیے جائیں گے تو یہ ایک لمحہ ایسا قیمتی ہو جائے گا کہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابیاں اور سعادت منیاں دلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد بھائی سے میں یہ کہنا چاہوں گا، میلاد بھائی آپ کی ماشاءاللہ جو حاضری ملی آپ کو مکہ شریف میں، تو آپ نے ظاہر سی بات ہے کعبہ شریف کی زیارت کی ہوگی، پھر دعائیں بھی کی ہوں گی، کوئی منظوم کلام آپ کی زبان پر کوئی اس ٹائم آیا ہو یا کچھ آپ نے نظم میں کچھ پڑھا ہو، ایسا ہوا؟ کافی پڑھے ہیں، مناجات امیر اہل سنت کی جو لکھی ہوئی ہیں وہ بھی، جیسے رمضان شریف میں حاضری ہوئی تھی تو افطار کے وقت کچھ مناجات یہ پڑھی جاتی تھی، باقی کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت وہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، تو اس کے ایک دو اشعار میں سنا دیتا ہوں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھ
دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ ماشاءاللہ۔ اچھا، جن کا وقت گزرتا ہے مکہ شریف میں، مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی شریف میں، ان پبلک کی بھی جو یوں بولے نا کہ ڈی فوکس ہو جاتے ہیں لوگ، فوکس تو ہونا چاہیے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ اور فوکس تو ہونا چاہیے کعبہ شریف پہ، لیکن لوگ ڈی فوکس ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فضیل بھائی، اس طرح کی بھی جو ہے وہ پبلک دیکھنے کو ملی ہے۔ بالکل میں تو سپیکر ہی گندا رہ گیا، کتنے سپیکر نے، یعنی میں تو سپیکر ہی گندا رہا ہوں، میں کتنے سپیکر جو ہے وہ لگے ہوئے، گنے ہی نہیں گئے، اتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں۔ اوئے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے میں مطلب کوئی بتیاں گن رہا ہے، لائٹیں گن رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہوا، دیکھ رہا ہے۔ نہیں، ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ جی ہوا کہاں سے کہاں آ رہی ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں ایک جو یوں سمجھے کہ جس گناہ سب سے زیادہ دھلتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں کاروان والے۔ اللہ، آپ پوچھیں مت، یعنی جب بھی ملاقات ہوگی، چاہے کوریڈور میں لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو، صحن میں ملاقات ہو، عین مسجد میں ملاقات ہو، بس انہوں نے جو ہے نا وہ کاروان والے کو ایسا یوں سمجھے کہ دھنا ہے، اس کے گناہ دھلنے ہیں کہ بس اس کی کوئی انتہا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی دھو ہی رہا ہوتا ہے نا بیچاروں کو، ہاں، یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا، دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جو غلط کرتا ہے ہاں جی، وہ واقعی غلط، وہ غلط کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کے گھر کے مہمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ظلم کیا، ان سے دھوکہ کیا۔ مگر وہ امیر رسولت فرماتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو ایسا کام ہے کہ اگر حاجی کو سونے کا نوالہ بھی کھلایا جائے گا نا تو اس نے مطمئن نہیں ہونا ہے، یہ ایسا کام ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ کس نے 5 اسٹار ہوٹل کا پیکج کروایا، اس کو بھی آپ شاکی پائیں گے، یار یہاں سے یہاں تک مجھے چلنا کیوں پڑا، اس کے لیے بس یہ گاڑی کیوں نہیں تھی۔ تو اس میں یہ کہ وہ اتنی باتیں اس کے خلاف، اتنی باتیں کہ آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ دوسرا پھر اس کے بعد جیسے ہی مینا کے اندر اب ساری باتیں، وہاں پہ ایک لمیٹڈ جگہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس لمیٹڈ جگہ میں اتنی سی جگہ میں یوں سمجھے نا کہ ایک جان نے سونا ہے اور اٹھنا ہے، اس کا بیڈ ہے، اب بس وہ ذرا کوئی ادھر سے ادھر ہو گیا، کسی نے کوئی سامان اس پہ رکھ دیا اس کے بستر پہ، شور شرابہ اور یوں سمجھے کہ پوچھیں ہڑا ہڑی میں ہڑا ہڑی مطلب۔ اس میں یہ کہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی فضائل ہیں، برکتیں ہیں، موڈ اچھا رکھیں، کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اس کو درگزر کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے اندر اسی طرح سفر جو ہے وہ خیریت اور عافیت کے ساتھ بھی پورا ہوگا اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ فضیل بھائی، ایسے مقام پر بالخصوص حج کا سفر ہو تو بندے کو ویسے ہی محتاط رہنا چاہیے۔ ایک تو ویسے حقوق مسلمین ہیں، باقی ایسے سفر میں فرشتوں کے ذریعے بھی بسا اوقات آزمایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، بے شک بالکل آزمایا جاتا ہے۔ یہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے بالکل یا غصہ ظاہر کر کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ بس اس میں فرمایا یہ ہے، صریح حکم ہے قرآن کا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ مار کٹائی کی جو عادت ہے نا، اس کا بھی کوئی علاج کرنا چاہیے، اس کو نکال کے جائیں، ایروگینس نکال کے جائیں، اپنی انانیت اپنے اندر سے یہ نکال کے جائیں، بندہ ہو اور بندے کے اندر عاجزی نہ ہو، پھوں پھاں ڈھونڈا ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وقت نصر، اسے شداد بھی کہا جاتا ہے، دنیا کے اندر جنت بنوانے کا جسے یوں کہیں کہ اس نے سلسلہ کار کیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ دیکھنے کے لیے، یعنی وہ جب پورا وہ تیار ہو گیا، سونے جواہرات ہیرے مطلب اطراف و اکناف سے، یعنی ہر طرف سے جمع کیے گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ،
मतलब जाफरान और मुश्क और पता नहीं क्या क्या जमा किया गया, कितने लोग लगे रहे जनाब अली उसकी तामीर में। नतीजा क्या निकला, ये उसको देख नहीं सका, ये कितनी ख्वाहिशें होगी इसको, इतनी ख्वाहिशें होगी इसकी। आप देखें नतीजा क्या निकला, देख नहीं सका, एक चिंगार ने काम खत्म कर दिया। इंसान कभी गौर करे हकीकत क्या है, इंसान की हैसियत क्या है। एक आंख में तिनका पड़ जाए ना, आप बंदे जो बाइक चलाते हैं बगैर ऐनक के कभी मोटरसाइकिल चला रहे हो और आंख में मच्छर पड़ जाए, लग पता जाता है ये है इंसान। मदनी चैनल के नाजरीन, लोग इस तरह के लोग भी मैंने फजैल भाई मुलाकात हुई है, देखे हैं कि जिन्होंने कहा कि हमें सही नजर आ रहा था, हमें एकदम से नजर आना बंद हो गया। मेरे साथ इस टाइप के मैंने 2 लोगों को देखा जी, वो सिर्फ एक बार झुके हैं और उठे हैं तो उनकी नजर गायब। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इतने उन्होंने ये रूहानी इलाज और अमीर सुन्नत ने उनके लिए दुआ की, उनकी आंख वापस आ गई, वो झुके और उठे और उनकी आंख गायब थी। हाय हाय हाय, ये अमीर सुन्नत ने दुआ की और इसमें अल्लाह ने करम कर दिया और उसकी आ गई। बाकी तो ये कि इस तरह जो है ना वो अचानक मामला आदमी के साथ ये हो जाता है। आप ये देखें कि ये एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी शख्सियत, इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। अमीर सुन्नत का जो लास्ट क्लिप आया था उसमें ये था ना कि जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई या कुछ किया, मैं चाहता हूँ वो मुझसे पहले जन्नत के अंदर जाए। ये कि आदमी को इसमें बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त, अब हम कह रहे हैं अल्लाह ताला हमें भी नसीब, आमीन। हम भी तरफगार हैं बिल्कुल भाई, ये नहीं कि हम मतलब मदनी फूलों से बाहर हैं जो बयान हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सब हम अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश है। और हम अभी अपने सिलसिले में सेगमेंट शामिल करने जा रहे हैं, याद हुजूर, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। के लम्हों में इब्राहीम की यादें हैं। माशाअल्लाह। चलें जी, मिलाद भाई हमारे साथ हैं। मिलाद भाई, नात रसूल पर मबनी कोई कलाम जो है वो आप सुनाएंगे, जो नात शरीफ हो। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। अभी ये सेगमेंट था ना याद हुजूर, इस पर ही मुझे एक शेर याद आया, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हूँ, जब याद आ गए हैं सब गम भुला लिए हैं। तो यही वाला कलाम आला हज़रत का पेश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, मेरे आका ने जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। और एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, का तुमने तो चलते फिरते मुर्दे झिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे झिला दिए हैं, उनकी महक
نے دل کے، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کلام کا ایک اور بھی زبردست شعر ہے، حاصل کلام شعر ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہنسا کیے نابکار بندے، اور رویا کیے زار زار آقا۔ یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر آنسو بہائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے، جی ہاں آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے حضور دعائیں فرمائیں، ہم حضور کی امت ہیں، ہمارے لیے دعائیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور یاد بھی فرمائیں، حضور دعا بھی فرمائیں، اور ہم لوگ فضولیات میں لگے رہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہ آئے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پتہ نہ ہو، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ آئیں، آپ کی دی ہوئی تعلیمات نہ آئی، مجھے بتائیں کچھ آیا؟ کچھ آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا۔ اپنے دل سے فیصلہ لے لیں، ضمیر زندہ ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا ہی ہمیں نہیں پتا۔ فضیل بھائی، غفلت نے مطلب یوں ہمیں جکڑا ہوا ہے، غفلت کی چادر یوں اوڑی ہوئی ہے، ایک تعداد ہوگی جو صرف یہ سوچتی ہوگی کہ یہ حضور کو یاد کر کے روتے ہیں، کیسے روتے ہیں، اور اس ذات کا مطلب کیا یاد کرنے کا کیا کیف ہے، کیا سرور ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہوں گے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور جس کو واقعی ایمان کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کی اور اس امت کے لیے جس طرح وہ روتے تھے ان کے بات کا احساس نہیں ہے نا، وہ لوگ واقعی غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو آج ہم جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی جو شعر پڑھا گیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، اب ان کی شاعری دیکھیں اور ان کا کلام، ان کا جب ساری چیزیں اگر دیکھیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں ہی ان کی زندگی گزری، اور زندگی بھی کیسی گزری بزرگان دین کی کہ آپ دیکھیں 1000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی،
پڑھنا ہم تو پڑھے بھی نہیں ہوں گے، ان کی زندگی کے قیمتی لمحات واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قیمتی لمحات پہ کہ انہوں نے امام بخاری کو لے لیں، امام غزالی علیہ رحمہ کو لے لیں، انہوں نے واقعی اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنایا. اعلیٰ حضرت 1000 کتابیں، ایک اتنی بڑی مطلب کوئی ریسرچ فاؤنڈیشن، اور آج کے دور کی لیں تو کاپی پیسٹ، اس زمانے میں تو کچھ تھا ہی نہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق اشعار کہنا، ان کو ترتیب دینا، یہ واقعی وہ عشق والے بندے کرتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزر جائے، جتنی ان کی یاد میں گزر جائے، وہی ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گا. لیکن ہماری اکثریت اس وقت غافل ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مدنی چینل کے ذریعے جو ہے یہ میسیج ہر گھر میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کچھ بھی ہے نا، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. مال و دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت نہیں، ان کی شفاعت نہیں ملی تو پھنس جائیں گے. تو کرنا کیا ہے، مطلب اسی راستے پہ چلنا ہے نا. فضیل بھائی کی دونوں باتوں کو میں ایڈ کروں گا. ماشاءاللہ انہوں نے سلسلے کی ابتدا میں جو فرمایا تھا کہ وقت ایسی نعمت ہے، فرصت ایسی نعمت ہے جو سب کو یکساں طور پر ملتی ہے. اسی طرح پھر امام علیہ سنت کی انہوں نے تصانیف کا ذکر کیا. واقعی ایسا ہے کہ زندگی تو ہمیں بھی ملی، ہم نے بھی کئی سال زندگی کے گزار دیے، کن معاملات میں گزارے اس کا محاسبہ کر لیں. ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین کی سیرت کو دیکھتے ہیں، بظاہر اتنی عمر نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا کام دیکھا جاتا ہے تو لوگ حیران رہتے ہیں، علماء حیران رہتے ہیں کہ اتنی مختصر سی عمر میں اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. جیسے امام علیہ سنت کی مثال دی. امام علیہ سنت کا انداز کیا تھا، یعنی تنے تنا ایک ہی شخص ہے جو اشعار کے ذریعے بھی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام پلا رہے ہیں، شرعی مسائل کا حل بھی فرما رہے ہیں، اور مجتہد فی المسائل کے درجے پر فائز ہو کر جو پھنسے ہوئے اور پیچیدہ مسائل تھے اس کو بھی حل فرما رہے ہیں، عقیدے کا بھی تحفظ فرما رہے ہیں، اور بد عقیدگی کا بھی خاتمہ فرما رہے ہیں، تصوف کا بھی فیضان عام کر رہے ہیں. اسی طرح اپنے تلامذہ کو تیار بھی کر رہے ہیں علم دین کے لیے، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں. آپ کے جو خلیفہ ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سیرت اعلیٰ حضرت میں جو حیات اعلیٰ حضرت کی پوری ایک تصنیف ہے، اس میں امام علیہ سنت کا اثر کے بعد کا جو شیڈیول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی مصروف شخصیت ہے، وقت کے مجدد بھی ہیں، وقت کے مجتہد بھی ہیں، لیکن آپ کا انداز کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد امام علیہ سنت اپنے دوست احباب، خلفاء اور اپنے شہزادگان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے. اور ایک تو یہ ہے کہ فتویٰ نویسی کرنا. امام علیہ سنت کا انداز یہ تھا کہ قرب و جوار سے، ملک سے اور بیرون ملک سے لوگ خطوط کے ذریعے اپنے مسائل شیئر کرتے تھے امام علیہ سنت سے. وہ مختلف نوعیت کے ہوتے تھے. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام علیہ سنت عصر کے بعد جب جلوہ فرما ہوتے تو اس ڈاک کو کھولا جاتا، اگر وہ تعویذات کا مسئلہ ہوتا تو وہ اپنے بڑے شہزادے حامد رضا کو دے دیتے. اسی طرح اگر کوئی فقہ کا مسئلہ ہوتا مجھے تھما دیتے، یا پھر صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کو دیتے. کوئی واقعی ادک مسئلہ ہوتا، پیچیدہ مسئلہ ہوتا، خود حل فرماتے. یعنی امام علیہ سنت ہیں کہ اپنے وقت کا کیسا استعمال کر رہے ہیں، اور وقت کی تقسیم کاری کر رہے ہیں، اور کام کی تقسیم کاری کر رہے ہیں. ایک تو وقت کو استعمال کرنا ہے، اور کس وقت میں کیا کام کرنا ہے. سارے کام انسان کو خود نہیں کرنے ہوتے. انسان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اس کے کام آئیں. جیسے امیر علیہ سنت کی مثال دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی مثال دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفاء و تلامذہ کو ایسا تیار کیا کہ امام علیہ سنت کے مشن کو انہوں نے باقی رکھا. امیر علیہ سنت نے مبلغین کی ایک فوج تیار کر دی کہ پوری دنیا میں الحمدللہ مبلغین پھیلے ہوئے ہیں، اور امیر علیہ سنت کا جو میسج ہے جو امت کو دیا گیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو امیر علیہ سنت نے، اعلیٰ حضرت نے، ہمارے بزرگوں نے وقت کا کتنا اچھا استعمال کیا کہ اس وقت میں خود بھی کام کیا اور لوگوں کو بھی اس بات کا اہل بنا دیا کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی قدر نصیب فرمائے. حضور کو یاد کریں، یاد رکھیں، اور سنتیں سیکھیں، ذکر مصطفیٰ اپنی زبان پہ رکھیں. انشاءاللہ یہ کام آئے گا اور قبر و حشر میں بیڑا پار ہوگا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یا
اس کی اپنی عادت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، پھیر دیجئے پر جائے کیا بات کیا بات، پھیر دیجئے پر جائے تیغ لعین، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے۔ اور مرآنی قدر الحق جو کہے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اللہ 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 اللہ، قربان جائے اعلیٰ حضرت پہ حضور کی شان بھی بیان کرتے آ رہے ہیں اور امتی کو پیغام بھی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی نبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں پڑھ دوں شعر، میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، اور یہ انہی کے اوپر فضل ہوگا انشاءاللہ جو یاد کرنے والے ہیں، حضور سے سچی محبت کرنے والے، اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ جی آگے بڑھتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں۔ محمد عمیر حمزہ افطاری واہ کیسے عرض کرو، ماشاءاللہ سلمان بھائی کیا ہی پیارا سلسلہ ہے اور بہت ہی پیارا موضوع۔ مکہ اور مدینہ میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہ ارشاد فرما دیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خاص طور پر کون سے ایسے اعمال کریں کہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں مل سکیں، برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ حاجی کے لیے تو فضیل بھائی بہترین جو وظیفہ بتایا گیا ہے وہ تلبیہ ہی ہے۔ کیا تلبیہ، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مکے کے اندر تو طواف یہ کہیں اور اسے نصیب نہیں ہوگا، جی افضل عبادت ہے کہ وہ طواف کے اندر زیادہ وقت اپنا گزارے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے یہاں بعد تک مجھے استاد قبلہ مفتی حسان صاحب دامت قدم القدسیہ کی بھی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ پوچھا گیا جی زیادہ عمرے کیے جائیں گے طواف کیے جائیں، تو آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ زیادہ طواف جو ہے یہ کیے جائیں۔ امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں یہ تحریر فرمایا کہ جیسے ہی ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ جائے جی اب زیادہ طواف پہ فوکس ہو اور حج کی تیاری کے لیے آدمی اپنے آپ کو مطلب پریپیئر کر لے، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتا رہے، اور یہ بالخصوص جو دن ہے جس میں تکبیرات پڑھنے کی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرے۔ ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک وہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ جماعت ادا کی گئی ہو، اس کے بعد جو ہے یہ تکبیر تشریق کم از کم ایک مرتبہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، عید کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا قیمتی جو ہے وہ لمحہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی بینیفیشل بنانا چاہیے، اور یہ بینیفیشل اسی وقت بن سکتا ہے جب بندے کو عید کی نماز کے احکام آتے ہوں، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے حافظ صاحب، آتے بھی ہوں اور ازبر بھی ہوں، ورنہ پھر وہ قیمتی لمحہ رہے یا نہ رہے، یادگار لمحہ باہر آ جائے، یہ رہ جاتا ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو مسائل ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے اور ازبر ہونے چاہیے، ورنہ پھر بعض کا ہوتا ہے کہ بندہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز عید الاضحیٰ 7 زائد 6 تکبیروں کے، یہ کہنا ہوتا ہے، بندہ کیا جاتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ فرض کفایہ، اس طرح بھی جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو مسائل ازبر بھی ہونے چاہیے اور پتہ بھی ہونے چاہیے، اور کس طریقے سے کیا ہوگا یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ نماز عید کا طریقہ جس پر نماز عید واجب ہے
اس پر نماز عید کا طریقہ سیکھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. یہ یاد رکھیں. جو نہیں سیکھ رہا وہ خطرے کی مطلب جگہ پہ آیا, گناہ والا کام ایک کر رہا ہے, تو پتہ ہونا چاہیے نماز عید کا. خالی امام کو ہی نہیں پتہ ہونا چاہیے, مقتدیوں کو بھی علم ہونا چاہیے, ورنہ پھر وہ یادگار لمحہ ہی بن جاتا ہے. فضیل بالکل ایسا ہی ہے. اور کئی مرتبہ تجربات ہوئے ہیں جی, تو یہ کہ وہ برابر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کریں, تو اور یہ بتائے جاتے ہیں الحمدللہ, اپنے یہاں پہ سکھائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. جی. نماز عید کا طریقہ رسالہ پڑھ لیں. بتانے کے باوجود, سمجھانے کے باوجود بھی لوگ مطلب اچھا پھر اس کے اندر مزید مسائل بھی. اگر کسی کی ایک رکعت نکل گئی یا دونوں ہی نکل گئی, اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, یہ بھی ایک مطلب مسائل بھی ہیں اس پر. اور پھر اس حوالے سے معلومات نہیں ہوتی. ہم لوگ مطلب سال بھر میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن بعض عبادات وہ ہیں اگر امام صاحب طریقہ نہ بتائیں تو شاید چند افراد ایسے ہوں گے جو درست انداز میں پڑھ سکیں. ہم لوگ دین سے اس قدر غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. نماز جنازہ جب تک امام صاحب نہیں بتائیں گے اس وقت تک ہم درست انداز میں پڑھ نہیں سکتے. میں تو ایک بات سوچتا ہوں حافظ صاحب, فضیل بھائی, ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی مسکراہٹ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یاد تو آ رہا ہے جی, ارشاد سوچ رہا ہوں کہ اسے بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے. جی, بہرحال یہ کسی نے بتایا تھا کہ ایک جگہ وہ گئے عید کی نماز پڑھنے, تو امام صاحب کچھ بیان فرما رہے تھے, تو امام صاحب نے سوال کیا, تو اب عوام نہ ہاں میں ہاتھ اٹھائے اور نہ میں ہاتھ اٹھایا. امام صاحب کے جذبات وہ تھوڑے ہو گئے, انہوں نے کہا میں آپ کو عید کا طریقہ نہیں سکھاؤں گا, آپ سب کو آنا چاہیے, اٹھو کھڑے ہو جاؤ, اور سیدھے جناب جی انہوں نے عید کی نماز شروع کر دی. تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کسی کو پہلے پتا ہوا ہوگا تو ٹھیک تھا, ورنہ جو نماز امام کی وہی میری. اللہ اکبر. تو امام صاحب کو مہربانی کرنی چاہیے, شفقت فرمائیں, دل بڑا رکھیں, بتا دیں. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں فضیل بھائی, جی جی, جب بھی نماز جنازے سے پہلے طریقہ بتایا جاتا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ کار کرتے ہیں, سعادت مندی والی بات ہے, غسل میت دینا, کفن پہنانا, نماز جنازہ پڑھانا اللہ کی رضا کے لیے, بڑی سعادت مندی کی بات ہے. یہ بعض لوگ ان کاموں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا کام ہے, نہیں کرنے چاہیے. یہ جو گھٹیا سمجھ رہا ہے اس کی سوچ کی خرابی ہے, گھٹیا نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو کسی مسلمان میت کو نہلائے, کفن پہنائے, خوشبو لگائے, اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھائے یا پڑھے, اور اس کو جو ہے وہ دفنائے, کوئی بری بات دیکھے اور اس کو چھپائے, اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ بڑی سعادت مندی والی بات ہے یہ کام کرنا. وہ کرتے ہیں فضیل بھائی. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو پبلک آتی ہے جنازہ پڑھنے, امام صاحب کے طریقہ بتانے سے کوئی کسی کو یاد آتا ہوگا کہ میں نے دعا یوں پڑھنی ہے یا میں نے نماز مطلب یوں کرنا ہے, یوں پڑھنا ہے, وہ ذہن میں بیٹھتا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہوگا. ایسے بس معاملہ جو امام صاحب بتاتے تو ہیں, اور ہم تو اکثر یہ بھی ترکیب کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ شرکت کریں تو آپ کو سیکھنے کو مل سکتی ہے. سبحان اللہ. مگر یہ کہ وہ چونکہ آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں, یار درود ابراہیم یاد ہے نا, تو وہ الفاظ کا ایڈیشن ہم کیوں کریں, یہی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ یاد ہے, تو پھر ہم وہ والی اللہم اغفر لحینا ومیتنا والی دعا کیوں پڑھیں ہم؟ تو وہ آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ چلو یہ اعلان ہے نا, مگر آسانی بھی تو ہے. تو یہ چیز ہم اپنے کاروبار کے اندر نہیں کرتے کہ بھائی ایک چیز یہیں بک جائے گی تو ہم اس کو زیادہ نفع نہ کمائیں. نہیں, زیادہ ہی کمانا ہے اور اسی طریقے سے کمانا ہے, اس کے سارے معاملات کو پورا کرنا ہے. یہ دنیاوی امور میں ہم اس کا پورا خیال کرتے ہیں, اور دین میں بس ٹھیک ہے جو اگر ہو سکتا ہے تو آسانی, جس آسانی کی اجازت ہے, اگر اس آسانی کو یوٹیلائز بھی کر رہا ہے تو اس پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ہماری اٹینشن کتنی ہوتی ہے. صحیح بات ہے, اس پر جو ہے وہ غور کیا جائے. یہ جو معاملہ ہے نا جی, میں جو ابھی غور کیا تو سمجھ میں آیا, بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیپر سے پہلے جو چیز یاد کی جائے نا, تو مطلب وہ جلدی میں جو یاد کی جائے آخری 10-15 منٹ میں, تو وہ کچھ نہ کچھ ذہن میں رہ جاتی ہے. وہ اتنی دیر تک کے لیے ہی رہتی ہے جتنی دیر میں آپ لکھ کر اس سے فارغ ہو جاتے ہیں, اور جیسے ہی بندے نے اس کو لکھ لیا تو آپ پھر وہ نسیہ منسیہ ہو جاتی, پھر یاد نہیں رہتی. تو یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے, شاید وہ جو بتا دیا جاتا ہے تو جلدی سنا ہوتا ہے, اور پھر فوراً ہی اس کے بعد نیت باندھ لینی ہوتی ہے, تو اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا یاد ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوا معاملہ تو اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں.
اس میں پھر دوبارہ سے ہمیں یاد کروانا پڑتا ہے کہ بھی اب اس طرح کرنا ہے. ایک لرننگ کی بھی وہ کانسیپٹ ہے نا کہ جب ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں نا تو اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی سٹوری سنا رہا ہے یا کوئی سبق پڑھا رہا ہے تو شروع والا اور آخر والا یاد رہے گا, بیچ والا اب آپ اپنے تجربے اور اپنے اس سے وہ مکس کریں گے. تو اب اسی طرح جنازے میں ہوتا ہے, جو آخر میں چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ریسنسی ایفیکٹ. وہ دماغ میں اس لیے رہ جاتا ہے کہ ابھی سنا. تو وہ جو امام ائمہ حضرات طریقہ بتاتے ہیں نا تو فائدہ تو یوں ہوتا ہے کہ ابھی سننے والا یاد رہ جاتا ہے, بس جیسے ہی سلام پھیرا تو بھول گئے. لیکن یہ بھی اس کو یاد رہے گا جو غور سے سنے گا. مہربانی کر کے غور سے سن ہی لے, یہ بھی مہربانی کرے. یہاں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب جنازہ لایا جاتا ہے تو اس وقت ہی امام صاحب عموماً یہ چیزیں بیان کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح بیانات ہوتے ہیں جمعے کے, یا جب بھی مقتدی حضرات کو لے کر درس کے نام پر ائمہ حضرات بیٹھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جس طرح وہ فضائل بیان کرتے ہیں, حکایات بیان کرتے ہیں, تو اگر وہ امام صاحب اہل ہیں شرعی مسائل بیان کرنے کے تو انہیں یہ مسائل بھی بیان کرنے چاہیے. الحمدللہ جیسے فضیل بھائی نے بتایا کہ دعوت اسلامی کا یہ پھر حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مستقل طور پر تفصیل کے ساتھ مسائل سیکھنے ہیں تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں. تو ہمارے ائمہ کو اور جو اس طرح کی دینی شخصیات ہیں جن کا واسطہ عوام سے پڑتا ہے اور عوام جن سے یہ توقع رکھتی ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں کچھ شرعی رہنمائی ملے گی, تو انہیں اپنی ضرورت اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے موضوعات میں, اپنے بیانات میں ان مسائل کو بھی لانا چاہیے. اور یہ تو وہی سیکھے گا جو ٹائم پر آ بھی جائے گا. یہ بھی پبلک کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹائم پر بیان سننے آ جایا کریں. ویسے تجربہ یہ ہے کہ اگر امام بیان کرنے والا پبلک انٹرسٹ کا ٹاپک لے اور پبلک انٹرسٹ کی بات کرے تو اس کا بیان شروع ہونے سے پہلے ہی پبلک وہاں موجود ہوگی. اور اگر بیان شروع ہونے سے پہلے پبلک موجود نہ بھی ہو یا کم ہو تو جو ہی آواز کان میں پڑے گی لوگوں کا ایک رخ جو ہے یہ ہو جائے گا. دونوں طرف سے درست معاملہ ہونا چاہیے. آپ یہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ قیمتی لمحات, تو جمعے کے اندر جلدی آ کر بھی اپنے لمحات کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یوں بھی ہم اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں جمعے کے اندر ہم جلدی آ جائیں. اسی طرح اگر جمعے کے دن کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جمعے میں جو ایک ساتھ ہے قبولیت والی, اس کے حوالے سے ویسے کئی اقوال ہیں لیکن امام اہل سنت نے جو 2 اقوال ذکر کیے ہیں کہ خطبے کے درمیان اور عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو اس کو بھی اپنانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جمعے کا دن اور جو شروع میں نے بیان کیا تھا کہ عرفہ کے دن, لیکن مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس لمحے کو اگر مسلمان پا کر دنیا اور آخرت کی جو نعمت مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اور یہ ہر رات میں آتی ہے, یعنی رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے جس کو ایک پنجابی شاعر نے یوں بیان کیا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. میلاد بھائی شعر سنائیں گے جس میں قبرستان کے حوالے سے کوئی بات ہو, اور یہ شعر سنانا ویسے میرے ذہن میں تو ہے. کیا شعر؟ قبرستان کا صریحاً ذکر ہو جائے, کنایتاً ہو جائے, تو آنے جانے کے چلو ہو جائے, آتے ہیں پھرتے ہیں یہی ہو جائے. چلو اتنے ہند بھی دے دیں آپ کو, اتنے کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. یہ 5 جاتے ہیں, 4 کہاں پھرتے ہیں جی؟ 4 پھرتے ہیں کیا مطلب؟ جب میت کو لے کر جاتے ہیں تو 5 ہی ہوتے ہیں نا. 4 واپس آ جاتے ہیں, میت قبر میں چلی جاتی. پھرتے مطلب واپس آتے ہیں, واپس آتے ہیں. بھائی تھوڑی کہ 5 جا رہے ہیں 4 گھوم رہے ہیں, پھرنا مطلب یہ تھوڑی. میرا آپ سے ایک بندے نے ٹیسٹ لیا, یہ پھرتے تھے مجھے یاد آ گیا. اچھا انہوں نے جناب مجھے آپ کو قابو کیا جی, آپ کو پھرانے کی کوشش کی. ہاں مجھے انہوں نے پھرانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی دیکھیں آج حضرت کا شعر ہے
गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा हो। उनका सैयदे वाला होकर गुजरे, पहले से सैयदे वाला नहीं है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यहाँ ये मतलब नहीं है कि सैयदे वाला होकर, मतलब सैयदे वाला यहाँ हुए और फिर गुजरे, ये मतलब नहीं है इसका। वो कहते हैं यहाँ से होकर गुजरा बंदा, ये वो होकर गुजरा है, उस वक्त बन के गुजरा, ये नहीं है। ये फिरने से मुराद वो वाला फिरना नहीं है। जो लोग ईडियम्स को समझते हैं, ईडियम्स, कौन बताएगा ईडियम्स का माना? नहीं आप तो राशिद भाई इंग्लिश सीख भी रहे हैं माशाल्लाह। ईडियम्स मीन्स मुहावरे, जो मुहावरों को समझते हैं, अल्फाज को, मुतरादिफात को समझते हैं, उनके लिए अशार समझना कदरे आसान होता है। चलिए, और जो बलागत समझते हैं, फसाद समझते हैं, उनके लिए और आसान होता है, क्योंकि एक होता है इस्तिआरा, एक होता है किनाया, ठीक है, एक होता है मजाज, एक होती है हकीकत, तशबीह, बहुत कुछ होता है, मजाज मुरसल और इस्तिआरा। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है कि जब 10वीं निज़ामी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी कॉल शामिल करते हैं, मैं वैसे फर्क बता सकता हूँ लेकिन कॉल शामिल करते हैं। जी, तारी शंबाज से अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से अर्ज के कुछ लोग एक ही जगह पर बैठकर सोचना शुरू हो जाते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर सकूंगा। तो क्या ये ज़हनी कोई तंगी होती है, मसाइल होते हैं, या फिर वैसे ही अपने ऊपर ओढ़ लिया जाता है? अल्लाह पाक हमें बुलंद सोच और कब्र आखिरत की रोशन सोच सोचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जी डॉक्टर, अब इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। उस मेरी इस्लामी भाई की जो ये सोच रहा है, कैफियत क्या है, क्या वो नॉर्मल हालत में है या कोई परेशानी आई हुई है जिसकी वजह से उनकी जो है वो सोचें साथ नहीं दे रही और छोटा सा अमल भी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो बाज़ दफ़ा होता है कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल और परेशानी आ गई, माली मसला आ गया या कोई अज़वाजी ताल्लुकात ऊपर नीचे हो गए, जिसकी वजह से जो है वो ये सोच रहा है। तो क्या ये टेम्परेरी है या कि ये हमेशा ही उसके साथ रहता है? फिर उस सूरत में मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं। बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जब हम आएंगे और हमारी सोचों का रुख हकीकत की तरफ मुड़ेगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो वो ना हमारे जहन में हर वक्त मनफी सोचें घूमती हैं, कोई भी हो ना, हर वक्त मनफी सोचें घूमती रहती हैं। अब फिर हमारा क्या होता है कि हम फिर उसको कोशिश करते हैं कि मनफी सोचों को छोड़कर तो कोई दूसरी तरफ रुख किया जाए। ऑटोमेटिकली अगर कोई बंदा बैठ जाए ना खाली, तो उसके जहन में अक्सर सोचें मनफी आएंगी, लेकिन उनको मस्बत बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ा इल्म हासिल करना पड़ता है, थोड़ा आगे। इसमें मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि ये भी एक इंसान की नफ्सियात है कि जो चीज़ मुझे सामने नज़र आ रही है ना, उसको मैं हासिल करने की कोशिश करूँगा। अब मैं सोच रहा था कि अगर जुम्मा के दिन मस्जिदों के बाहर खड़े कर दिए जाए ऊंट, गाय, बकरियां, ये एक तरफ और एक तरफ अंडे, और कहा जाए भाई जो पहले आएगा उनको इधर से मिलेंगे और जो बाद में आएगा उनको अंडों से मिलेगा। तो अब कितने लोग हैं जो है वो ऊंट, गाय, बकरियों की तरफ जाएंगे, अंडों की तरफ वो मुंह ही नहीं करेगा। तो मतलब ये कि हमें चाहिए कि हम अब हमारी सोचों का रुख इस तरह हो कि हमें आखिरत की नेकियां नजर आना शुरू हो जाए, हमें बरज़ख की जिंदगी, कब्र, मौत के बाद वाली जिंदगी हमें नजर आना शुरू हो जाए, और ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में करे तो ये सोच बन जाती है। वाह वाह जी वाह, तसव्वुर हकीकत की सूरत इख्तियार कर ले। सुभान। अच्छा, दूसरा ये कॉलर जो थे उनको मोटिवेशनल अगर हम कुछ ये पैगाम दे दें कि एक चूंटी को देख लें, एंट को देख लें, वो बाज़ औक़ात एक दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है, मगर वो थकती नहीं है और कोशिश करके अपने मकाम को पा लेती है। तो माशाल्लाह हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने इंसान बनाया है, तो अल्लाह की मदद चाहें और तो इंशाअल्लाह ताला क्यों काम नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह हिम्मत भी मजबूत होती है, पुख्ता हिम्मत पर, इरादों पर कुछ शेर सुनाए मिलाद भाई। मेरे ज़हन में तो है जी, पुख्ता इरादे हों, ला तुम खेद मौजें, इरादे जिनके पुख्ता हों। हाँ जी, हाँ, इरादे जिनके पुख्ता हों, पहला मिसरा तो पढ़ ही दिया। बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। शेर आपने पढ़ दिया, मतरूबा शेर पढ़े ना, इरादे का लफ्ज। हाँ, इरादे हों, पुख्ता इरादे हों,
ابن عدنان بھائی نے اس کا ایک مصرع بھی پڑھ دیا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، اور آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے ہوئے جس کا غمخار نہیں ہوتا۔ وہ ایک اور شعر ہے امیر علیہ سنت کا، وہ کیا ہے، عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ وہ تجھ کو دبا سکے۔ اور ایک اور بھی شعر ہے امیر سنت کا، اس کا آخری مصرع سے تیرے ہاں چم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا۔ راشد بھائی نے بھی ایک اچھا وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا شعر، ہیں پشت پناہ غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے۔ اللہ انسان اپنے جو اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان کی طرف اگر نظر رکھے گا تو حوصلے پھر بلند ہو جائیں گے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، میری سرکاروں کی۔ یہ کال شامل کرتے ہیں۔ محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے لیے 563 کھالیں جمع کروں گا، 250 سے زیادہ پرچیاں اور بک ہو چکی ہیں کھالیں۔ آپ دعا فرمائیے امیر علیہ سنت کی غلامی دعوت اسلامی میں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین، واہ جی واہ۔ یہ تو لمحات قیمتی بن رہے ہیں۔ زہل بھائی آپ کی کیا تیاری ہے؟ ذرا 563 کا ہدف انہوں نے یہ ماشاءاللہ واقعی یہ بڑی ایک امیزنگ وہ تھی، کیونکہ ہم تو یہاں پہ 100 اسلامی بھائیوں کا، ایسے اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ 100 کھالے کر رہے ہیں، ان کو ہم اور مزید جذبہ دلا رہے ہیں۔ یہ تو ایک ہی اسلامی بھائی 563 کھالیں، یہ تو بہت ہی اچھی 250 کر بھی لی ہیں، بہت اچھی موٹیویشن ہے۔ اچھا الحمدللہ ہم نے تیاری شروع کر دی۔ تو ہماری 2 مساجد، مصطفیٰ مسجد جہاں پہ مفتی حسان صاحب ماشاءاللہ امام و خطیب ہیں، اور فیضان مشتاق جو میرا ذیلی حلقہ ہے ماشاءاللہ، اس میں ہر سال بڑا ہی زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ مقابلہ نہیں ہوتا تھا تو سارے علاقے کی مسجدوں کی تعداد ملا کے جو کھالے ہوتی تھی 1500۔ ماشاءاللہ پچھلے سال کی رپورٹ یہ ہے کہ مصطفیٰ مسجد کچھ کھالوں سے آگے رہی، 930 کھالیں، اور فیضان مشتاق مسجد میں 885، 885۔ تھوڑی تو ہوئی نا فضیل بھائی، 100 سے زیادہ ہو گیا یہ تو فرق۔ نہیں یہ ہوا 15 اور 30، 45 کھالوں کا فرق۔ اچھا جی 885، 885، ٹھیک، 45 کھالوں کا جو ہے نا یہ فرق رہا۔ اس میں یہ پورے لمحات میں کبھی یہ آگے ہو جاتے، کبھی یہ آگے ہو جاتے، کبھی یہ آگے ہو جاتے، اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اس بار ہم نے کچھ دوسرے ذیلی حلقوں کو بھی ان کے ساتھ مرچ کر دیا ہے کہ ان کا بھی حوصلہ بڑھے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب دونوں مسجدوں کی صرف ملا کے تقریباً 1800-1900 کھالیں جو ہو جاتی ہیں صرف 2 مسجدوں کی ملا کے۔ کیا بات۔ ہم نے ایک مدنی مشورہ کیا، اس میں حبیبیہ مسجد نے ہدف لیا 600 کھالوں کا، مصطفیٰ مسجد نے 1700 کھالوں کا۔ فیضان مشتاق میں ہم نے مدنی مشورہ کیا تو وہاں ماشاءاللہ 125 130 عاشقان رسول تھے، اور انہوں نے اپنے اسلامی بھائیوں کے نام لکھے، تو 2 مساجد کے نام بنتے ہیں تقریباً 250۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر ہر اسلامی بھائی صرف 10 کھالے بھی کر لیں تو یہ 250 کھالے ہو گئے۔ باقی میں نے انہیں کہا کہ آپ ایک کام کریں، صبح عید کی نماز پڑھ کے 7 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک ہر گھنٹے میں یہ 250 اسلامی بھائی ایک کھال کر رہے ہیں، پھر 2500 کھالیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ یوں سمجھے کہ ہو جائیں گی۔ اگلا جو ذیلی حلقہ تھا الفاروق مسجد اور اقصی مسجد، انہوں نے اور ہمت دکھائی، انہوں نے ماشاءاللہ 2600 کھالوں کا ہدف لے لیا۔ ڈویژن ہے نا آپ کے پاس؟ یہ ڈویژن ہے۔ اس طرح یہ سب کوششیں جاری ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں، آمین، اور اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین بھی ہمت کریں، قربانی کی جانور کی کھال انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کو پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی میرا سلسلے میں یہ سوال پوچھنا تھا، کیا حج صرف ایک ہی بار ہو سکتا ہے یا جتنی بھی بار ہم ایک ہی دفعہ میں 4-5 بار بھی حج کر سکتے ہیں؟ جی راشد بھائی، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی سفر میں 2 حج کر لوں تو ایک سال میں تو ایک ہی حج ادا ہوگا۔ باقی اگر یہ کہ ایک حج فرض کر لیا ہے تو اب اگر ان کی یہ مراد ہے کہ پھر میں دوبارہ کر سکتا ہوں تو دوبارہ جو کریں گے وہ نفلی ہوں گے، جتنے کریں وہ باعث ثواب ہیں، لیکن ایک سال میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ اور فرض حج کے یہ ہے کہ اگر فرض حج کر لیا ہے اور اس کے بعد والدین کا انتقال اگر ہو گیا ہو تو ایک نفلی حج میں ان کی طرف سے نیت کر لیں۔ میرے سنت نے مدنی پنصورے میں لکھا اب اس ایک حج کا جو ہے نا وہ ثواب 10 حج کے برابر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نصیب جس کے لیے کرے وہ ضرور اس کا بھی اہتمام کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ حج مبرور عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اور یہاں میں قیمتی لمحات میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے لمحات کو آپ
कीमती इस तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर आपका कोई अजीज बीमार है तो आप उसकी इयादत को जाएं। तो कहते हैं टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। देखिए वक्त होता है। यहाँ अगर अभी जो नाजरीन अब सिलसिले में आप देख रहे हैं, मैं बताऊं कि भाई ये फिजान मदीना के बाहर $100 की जो है ना वो एक एक गड्डी तोहफे में मिल रही है, जिसको चाहिए आ जाए। ये तो देखे कैमरा मैन तो सुन के ही खुश हो गए हैं माशाल्लाह। तो है वैसे कोई नहीं, तो बांटेगा भी कौन, $100 की गड्डी तोहफे में दे कौन देगा। चलिए बहरहाल मदीने का फैजान पाउंड हो तो पाउंड देने, पाउंड भी होंगे तो लेने आएगा ना जी। तो ये पाउंड वाले भी अभी रुपयों के ऊपर ही हैं। फैजल भाई ने माशाल्लाह कल खैर खाई की है, ये भी रुपयों पे ही है। बहरहाल बात बयान करने का मकसद ये था कि जहां हम चाहते हैं वहां हम अपना टाइम निकाल लेते हैं। इस चाहत को जरा थोड़ा मेहरबानी करें, वसी करें और अल्लाह रसूल की याद के लिए, अल्लाह रसूल के अहकामात के लिए टाइम निकालें, अमल करने के लिए, और बीमारों की इयादत के लिए टाइम निकाल लें। आपको बहुत इसका अजर सवाब मिलेगा, बहुत अजर सवाब मिलेगा। हॉस्पिटल में जाएं, दुनिया मतलब देखें लोग कितने परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं, आप यकीन माने बहुत परेशान हैं। शायद दूसरों की परेशानी देख के आपको अपनी परेशानी जो है वो हल्की फील होने लग जाए। इस तरह के भी चांसेस मौजूद हैं। और ये दीन इस्लाम हमें मरीज की इयादत मरीज की एक तरकीन भी कर रहा है, बल्कि हुजूर ने जो हुकूक बयान फरमाए हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर, उसमें ये भी फरमाया है कि जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करें। सलमान भाई, हमें दरअसल जो है ना ये इसको सीखना चाहिए बाकायदा। हम लोग शायद ये समझ रहे होते हैं कि इयादत के लिए वक्त नहीं है। शायद हमारे नजदीक इयादत के लिए 4-6 घंटे जो है ना वो दरकार है, या 8-10 घंटे। किसी के घर जाएंगे तो फिर मतलब वो बैठ गए तो बैठ ही गए। और जो हमारे असराफ रहमतुल्लाह किराम का जो अंदाज है, अगर मरीज ऐसा है जिसके बैठने से राहत हो रही है तो सुभान अल्लाह, वरना आम नॉर्मल जो रूटीन है उसके अंदर ये है कि आप जाएं, सुन्नत के मुताबिक उसकी इयादत करें, अपने वापस आ जाएं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला के पास कुछ अफराद गए, बैठे रहे, इयादत करने के बाद बैठे रहे। अब वो कहने लगे हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने दुआ की, या अल्लाह इन्हें इयादत करने का तरीका और आदाब सिखा दे। तो एक दफा ऐसा भी हुआ, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला के पास गए तो वो दरवाजा, कोई शख्स आया, उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो एक शख्स उठा और उसने कहा कि जी मैं दरवाजा बंद कर दूं। तो उन्होंने फरमाया दरवाजा बाहर से जाके बंद करना। तो ऐसा भी होता है। हम लोग शायद ये समझ रहे होते हैं कि 8-10 घंटे 4-6 घंटे जब तक हमारे पास होंगे नहीं तो हम पड़ोस में भी किसी की इयादत करने के लिए नहीं जाते। लेकिन फिर अर्ज करूंगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक शख्स बीमार है और आपके उसके करीब बैठने से, उसके पास बैठने से उसकी बीमारी में कमी होगी, राहत होगी, उसकी जो परेशानी है, दुख दूर होगा। इसका मसला और है, अलहदा है। लेकिन आम नॉर्मल रूटीन में जो शख्स बीमार है, देखें हम लोग इस बात का भी बाज़ औक़ात ख्याल नहीं कर रहे होते। फिर और लवाजमात बहुत सारी चीजें वो हैं कि जो हमने खुद से ऐड कर दी हैं। किसी के घर जाएंगे इयादत के लिए, मिसाल हॉस्पिटल में भी होंगे ना, तो अब वो बेचारा मुरव्वत के अंदर जो है ना, उसने चाय वाले को ऑर्डर दिया होता है, भाई 4-6 अफराद आए तो आपने लेके पहुंच जाना। एक तो उनके पहले ही बीमार है कोई शख्स, जो अखराजात हो रहे हैं वो अलहदा, और ऊपर से जो 8-8 10-10 अफराद यूं जाकर बैठ ही जाना कि या तो गर्मी है तो जी चाय बोतल के बगैर हमने कोल्ड ड्रिंक भी हो और इस तरह का भी हो मामला। क्या ही अच्छा हो कि जब हम किसी की इयादत करने के लिए जा रहे हैं तो अगर मुझे इस बात का इल्म है या मैं पता कर लूं मरीज मिसाल के तौर पर क्या कुछ खा सकता है, अगर खाने पीने में उसको कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, या आमतौर पर फ्रूट्स का जो है वो होता ही है कि मरीज को अगर मना ना हो, पता हो, तो अब दिलजोई के लिए बंदा ले जाए और इसके अंदर खैर खाही है उनके लिए। अगर आपने बैठना ही है, ऐसी रिश्तेदारी है, चाय वगैरह आपने पीनी है, तो क्या ही अच्छा हो आप साथ लेके जाएं, खुद भी उनकी खैर खाही करें, खुद भी पिए। सुभान अल्लाह, ये अच्छा अमल है और हमें इस तरफ आना चाहिए। हम लोग जो है वो मतलब बड़ी नागुफ्ता फॉर्मल से ना रहे, ख्याल करें, बिल्कुल एहसास और तरीके से करें। ये भी साथ बात है। डॉक्टर साहब मुझे बात याद आ गई, एक सुनाया मैंने बताया, फुजैल भी करते हैं शामिल आपकी बात को भी। उन्होंने कहा कि ये मतलब इनके पास गाड़ी थी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ घर से हम डाला भर के गाड़ी का इयादत करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गए। अच्छा, ये बड़े भी हैं तो बच्चे भी हैं, तो फैमिली है पूरी, मतलब बच्चों को भी साथ लेकर के मतलब ये चले गए हॉस्पिटल में। अच्छा, अब बड़े हैं ये फुजैल भाई, ये तो बैठे हुए हैं मरीज के पास। अच्छा, बच्चे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल्स में एक्वेरियम रखा होता है, वहां मतलब मछलियां वगैरह, क्या कहते हैं इसको,
یہ کہتے ہیں ہاں مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں. اب بچے جو ہے نا وہ کہاں بیٹھتے ہیں, جن کے بھی ہوں تو بچے ہی ہوتے ہیں. اچھا بچوں نے کیا کیا, اب ایک بچہ بھاگا, اس کے پیچھے دوسرا بھاگا, تیسرا بھاگا, اب یہ بھاگتے ادھر جا رہے ہیں, بھاگتے ادھر جو ہے وہ جا رہے ہیں. چلتے چلتے یہی بچے بھاگتے بھاگتے ان کے آپریشن تھیٹر میں چلے گئے. ادھر سے مطلب گھوم کے, آپریشن تھیٹر لاک تو عمومی طور پہ ہوتا نہیں, تو بہرحال یہ ادھر سے نکل کے وہ آگے. اچھا اب وہ جو وہاں ہاسپٹل کا عملہ تھا نا, وہ ان کے جو بندہ تھا مین, اس کے پاس آیا. اس نے آگے کہا کہ یہ آپ سارے بچے لے آئے ہیں یا ابھی کچھ باقی ہے؟ تو وہ جو بندہ آگے تھا اس نے کہا ابھی سارے تو نہیں آئے, کچھ بچے گھر پہ بھی ہیں. تو ہاسپٹل والوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں, آپ اپنے بچے یہاں پہ لے آئیں, ہم ہاسپٹل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ماحول بھی جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. ہاسپٹل میں بچے بھاگ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, مطلب یہ سارا سسٹم خیال کرنا چاہیے. یہ تو اہم بات یہ بھی تھی. اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے کھانے کے ٹائم پر مت جائیں, یہ بھی مہربانی فرمائیں. روٹی کے ٹائم پہ, کھانے کے ٹائم پہ کسی کے مریض کی عیادت کے لیے جانے کا مقصد کیا ہے, یہ تو چلے عیادت ہے یا نہیں ہے اگلی بات ہے, لیکن اس سے فضیل بھائی اب دیکھا جائے تو یہ ان گھر والوں کو اذیت میں ڈالتا ہے. اب کھانے کا ٹائم ہے, خود بھی کھائیں گے, ظاہر سی بات دینے کے لیے بھی انتظام کریں گے نہ, چلے جائیں ساتھ لے کے چلے جائیں. ہاں ساتھ لے کے جائیں, آپ مریض کے لیے بھی لے کے جائیں, گھر والوں کے لیے بھی لے کر جائیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ کرتا کون ہے؟ اسلام نے ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے. جی ہم قیمتی لمحات کی بات کر رہے ہیں اور یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جی یہ بھی بتا رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں. ہمارا جو مین پرابلم ہے, ہمیں اپنے اسلام کا پتہ نہیں ہے. اسلام نے پڑوسیوں سے بات کیسے کرنا ہے, ان کا خیال کیا رکھنا ہے, تیمارداری کیسے کرنی, عیادت کیسے کرنی, ایک ایک چیز کو بیان فرمایا ہے. اور ہمیں اس کے آداب بھی نہیں پتا. ہمیں بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں, بڑے بڑے قادر الکلام ہوتے ہیں, لیکن معلوم کریں تو اتنی سی نماز کے احکام کی کتاب ہے, ان کو نماز کے احکام نہیں پتا ہوں گے. پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں شاید یہ بھی نہیں پتا ہوں گے. اولاد کی کتابیں بڑی پڑھ لی ہوں گی, لیکن اولاد کی تربیت, اب اولاد ہو گئی, اب ان کی تربیت لازم ہے آپ کے اوپر کہ تربیت کیسی کرنی ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. جب جنازے کی نماز تو اس کی نماز, تو یہ ساری چیزیں جو سیکھنے کی چیز تھی, بات جو ڈیلی ہماری روٹین میں چیزیں آتی ہیں, تو ان کے متعلق ہمیں کتنی نالج ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. مطلب قیمتی لمحات تو یہی ہے نا کہ ہم کام وہ کریں, مسلمان کے جو بھی کام کریں ہمیں ثواب مل رہا اور ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں. قیمتی لمحات تو وہی ہوئے ہمارے. اب کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی درد سر ہے. اب کوئی عمرہ اور حج سے آ رہا, اچھی بات ہے جانا, وہ بھی بھر کے بس لے کے چلے جاتے ہیں. اب اگر آپ ایئرپورٹ پہنچیں اور جا کر دیکھیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ باہر اتار دیتے ہیں. باہر وہی بات ہے, بچوں کو کس کو لے کر جانا ہے, کتنوں کو لے کر جانا ہے, دعا کس طرح کرانی, ہر چیز کے اسلام نے باقاعدہ کھول کھول کے احکام بیان کیے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے, دنیاوی حساب سے نہیں پتا, تو اسلامی حوالے سے نہیں پتا کہ اپنے زندگی گزارنی کیسے. اب غیبت کی دبا کاری ہے, حسد, یہ ساری چیزیں سیکھنا جو بات نہیں پتہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ہمارے کو, تاکہ زندگی ہم قیمتی لمحات بنا سکیں. ابھی کال شامل کریں. جی ماشاءاللہ سلمان بھائی, بہت پیارا سلسلہ آپ کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری, ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. آمین. بے حساب مغفرت پر شعر بھی سنا. بے سبب خدا کر دے بخشش, حشر میں ہم سے کرنا نہ پرسش. بے سبب خدا کر دے بخشش, حشر میں ہم سے کرنا نہ پرسش. نام غفار مولا تیرا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے غفار, اس میں صفاتی ہے غفار. فضیل بھائی غفار کا میں نے معنی پڑھا مدنی چینل کے ناظرین, من یغفر ذنوب عبادہ مرۃ بعد مرۃ.
मर्रतन बादा मर्रतिन। गफ्फार वो है जो बार बार अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ करता है। जन्नत के दरवाजे पर जो तहरीर है उसमें से एक ये भी है कि बंदा जो है वो गुनाह करने वाला है और अल्लाह गफूर है, गुनाह बख्शने वाला है, गुनाह मिटाने वाला है। हम अल्लाह तबारक व तआला से उसकी बख्शिश का, उसकी रहमत का, उसके फजल का सवाल करते हैं। अल्लाह हमें भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। मैं एक अर्ज करना चाहता था कि हमारा सिलसिला बाबरकत रातें, कीमती लम्हात। जी। एक जो कमी हमारे वक्त में पाई जाती है कि बरकत नहीं है। जी। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये रिवायतों में नकल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत के वक्त में, सुबह के वक्त में बरकत। यहाँ मैं एक मुवाजना करना चाहूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी। कि देखें सुबह का वक्त कौन सा है, जब सहरी का वक्त खत्म होता है उस वक्त से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, सूरज तुलु होने तक। अच्छा, हमारा ये एक एतराज भी होता है जो आजकल यंग जनरेशन और जो इस मतलब ये जो नस्ल है, ये कहते हैं जी हमारे बड़े बूढ़ों को क्या पता था जी, वो क्या जानते थे। लेकिन अगर मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, तो बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी अमली तौर पर थीं हमारी माओं बहनों में कि जो दीन से ज़्यादा करीब थी। अब ये जो हदीस मुबारक है, इस पर देखा जाए तो हमारी जो बड़ी माएँ बूढ़ियाँ होती थी, कब उठती थी? ये उस वक्त उठती थी, घरों में जो है वो यानी कि होते थे मवेशी, उनको चारा डालती, उनका दूध दोहती, उनकी सफाई वगैरह करती। अब उस दूध को आकर जो है उससे चाय पानी वगैरह बनाती, जो दूध को जाग पिछली रात को लगाई होती थी उसमें मदानी डालती। इतने में जो है इस्लामी भाई जाके फजर की नमाज पढ़ के आते तो घर की सफाई हो चुकी होती, नाश्ता बन चुका होता, मक्खन के पेड़े जनाब जी वहाँ पड़े होते, पराठे बने होते, साग जो है वो तैयार होता। अब ये खा के काम पर जाते, बच्चों को तैयार करती, स्कूल भेजती। अब उसके बाद जनाब जी अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, इसी में चरखा काटना है, इसी में जनाब जी जो है वो कपड़े धोने हैं, इसी में बैठ के इस्लामी बहनों ने आपस में जो है वो गप गड़ाल भी करनी है। तो अब ये जितने काम कर लेती, तो अब आजकल की हमारी अगर देखा जाए बिलखसूस शहरों के हवाले से, तो हमारी बहन बेटियां जो है ये उठती 12 बजे हैं। अब जब 12 बजे उठती हैं तो वक्त में बरकत तो गई। अब मैं कहता हूँ कि यानी कि ये मैं क्या कहता हूँ, तो एक है कि माँ का किरदार औलाद की तरबियत में, कौम के बनाने में बहुत कलीदी किरदार है। और इस तरफ भी हमारी नजर आनी चाहिए कि हम सुबह के वक्त में उठें। और मदनी काफिलों में अल्हम्दुलिल्लाह इसका जदवल है कि आपको तहज्जुद के वक्त उठाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त मुनाजात की जाती है, फिर फजर पढ़ी जाती है, फिर तर्जुमा व तफसीर होता है, फिर आप जो है मजीद कुरान पाक सीखते हैं, इशरा को चाश्त पढ़ते हैं। अब थोड़ी बहुत नींद कर ली, तो ये जो बरकत है यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से जब तक हम इसको हासिल नहीं करेंगे शायद हमारा वक्त कीमती ना हो सके। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए, मदनी माहौल में बसता रहे, अच्छे काम करते रहें और अपने लम्हात को कीमती बनाएं, अल्लाह रसूल की इताअत से कीमती बनाएं, दुनियावी एतबार से यूटिलाइजेशन करें अपने टाइम की, आपको अर्निंग के एतबार से फ़ायदा हो, इसकी हलाल आए, इंशाल्लाह इसका भी फ़ायदा मिलेगा। मदनी माहौल से बसता रहें, मदनी चैनल देखते रहें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं।